ڈی کے کھاؤں گا، فلاں کے کھاؤں گا، فلاں کے کھاؤں گا، تو میری آؤ گے تو میں نے کوئی چھوڑے گا کہ تو میرے بھی سارے کے سارے گیل پڑ جاوے گیل ہو کے ہوٹل میں لے جا رہے ہیں 900 روپے 1000 روپے 2000۔ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور اس ویڈیو میں کمنٹ کر کے ہمیں لازمی طور پر بتائیے گا کہ آنے والے وقت میں آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جہاں وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ اگلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، میں ایک بار پھر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ایک بہت ہی سنگین اور ایک بہت ہی سنجیدہ عنوان کو لے کر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم ان کی طرح مت ہو جاؤ جو کفر کرنے والے ہیں۔ پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ایک بات صاف طور پر واضح ہے، الفاظ یہ ہے من تشبہ بقوم فہو منہم۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو انسان، جو شخص، جو مومن جس قوم کے طریقے کو، لائف سٹائل کو، فیشن کو اپنائے گا، قیامت کے دن اس کا حشر اسی قوم کے ساتھ ہوگا۔ میرے بھائیوں، کہنا میں یہ چاہتا ہوں، آج ایک میرے معاشرے میں، ہمارے تمام کے معاشرے میں لگ بھگ ایک عجیب وبا اور ایک عجیب بیماری پھیل رہی ہے۔ ہمارے علاقے میں، ہمارے یہاں راجستھان کے علاقے میں آج سے 1-1.5 سال پہلے اس چیز کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ بیماری میرے بھائی اور دوستو وہ یہ ہے کہ آئے دن نوجوان طبقہ جو ینگسٹر ہیں وہ آئے دن اپنے جنم دن برتھ ڈے پارٹی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا، جنم دن بنانا اور اس دن خوشی کرنا، خوشی کو منانا، کھانے بنانا اور ایک دعوت کو باقاعدہ منظم طریقے سے سیلیبریٹ کرنا، کسی دوسری جگہ پہ جا کر، ہوٹل پہ جا کر، یہ 100% غیروں کا طریقہ ہے، یہودیوں کا طریقہ ہے۔ لہٰذا کسی نے خوب کہا ہے کہ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم۔ دوستو، یہ خوشی کا موقع نہیں ہے بلکہ یہ غمی کا موقع ہے کہ 1 سال، 1 برس ہماری زندگی میں سے کم ہو چکا ہے۔ دوستو، قرآن و احادیث کی روشنی میں کہیں بھی پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لے لیجئے اور صحابہ کرام کی زندگی کو لے لیجئے یا سلف صالحین جتنے علماء گزرے ہیں ان کی کسی اقوال میں برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا، جنم دن کو بنانا، کہیں بھی اس بات کا ثبوت آپ کو نہیں ملے گا۔ اگر میرے بھائیوں برتھ ڈے بنانا اگر اسلام میں صحیح ہوتا تو سب سے پوری دنیا کے اندر جو آج تک انسانیت کا وجود جب سے ہوا ہے تب سے لے کر جب انسانیت ختم ہوگی، ان تمام مخلوقات میں سب سے افضل ترین انسان میرے اور آپ کے آقا پیارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اگر برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا، جنم دن بنانا اگر اسلام کے نقطۂ نظر سے صحیح ہوتا تو ہم پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے بناتے۔ کہیں بھی نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کا جنم دن منایا گیا اور نہ آپ کے بعد پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ نے، کسی نے بھی آپ کے جنم دن کو سیلیبریٹ اور اس کو خوشی کا موقع کسی منظم طریقے سے نہیں بنایا۔ ان کے بعد تابعین، ان کے بعد تبع تابعین، ان کے بعد علماء، کسی نے بھی اس چیز کو نہیں بنایا۔ تو میرے بھائیو، یہ یقینی طور پر غیروں کا طریقہ ہے، یہودیوں کا طریقہ ہے۔ اس میں ایک تو یہ حدیث جو میں نے شروع میں سنائی کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس کی قوم کی اتباع کرے گا اور اس کے فیشن کو اپنائے گا، ان کے طور و طریقے کو، لائف سٹائل کو اپنائے گا، تو قیامت کے دن ان کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ ہم اس چیز پر غور کر سکتے ہیں کہ پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور قرآن و احادیث کا جو علم ہمارے سامنے موجود ہے اس کے اوپر چل کر ہی ہماری مکمل کامیابی ہو سکتی ہے، نہ کہ غیروں کے طریقوں پر۔ جی میرے دوستو، میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج کل ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ ہمارے راجستھان میں، ہمارے چورو ضلع کے اندر، میرے گاؤں کے اندر
نوجوانوں میں ایک ٹرینڈ چل چکا ہے کہ جس کی بھی برتھ ڈے پارٹی، جس کا بھی جنم دن ہو، اس کو وہ لوگ ابھارتے ہیں اور وہ لے کے جاتا ہے، اور وہ بھی نہ بولا ہے کہ بھائی تو، کیونکہ سب ایک دوسرے کی برتھ ڈے پارٹی کھا رہے ہیں، اب میں بی کے کھاؤں گا، فلاں کے کھاؤں گا، فلاں کے کھاؤں گا، تو میری آؤ گے تو میں نے کوئی چھوٹے گا گے، تو میرے بھی سارے کے سارے گیل پڑ جاوے، گیل ہو کے ہوٹل میں لے جا رہے 900 روپئے، 1000 روپئے، 2000، 3000 کا خرچہ۔ عمر کتنی بچہ کی میرا تھا نا، عمر 16 سال 15 سال کا بچہ 2000 2500 کی برتھ ڈے پارٹی کر رہے ہیں۔ اور میں تو کہوں، میں اپنے ناظرین کو جو اردو میں سمجھنے والے ان کے لیے معافی چاہتا ہوں، کیونکہ راجستھانی زبان میں سننے والے میرے احباب اور ناظرین زیادہ ہیں، اس لیے کچھ باتیں موٹی موٹی بات ہے، وہ خاص طور پر ان کو کہہ دیا وہ سمجھ میں آ جائے۔ آج کل میں آپ کو بتاؤں کہ ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے کہ برتھ ڈے پارٹی ہوتی ہے، کیک لایا جاتا ہے، اس کو کیک کو کاٹتے نہیں آج کل، آج نئی ترتیب بنی ہے، تعجب ہوتا ہے مجھے اس پر اور ہنسی آتی ہے کہ وہ کیک کو جس کا برتھ ڈے ہے اس کے منہ پہ مارا جاتا ہے۔ بھائی اس میں گنے بنانا، سیلیبریٹ کرنا، یہ ایک گناہ ہوا۔ غیر قوم، یہود قوم کی متشابہت، ان کے طریقوں کو اپنی لائف میں لانا ایک۔ تیسرا گناہ ہے کہ فضولیات ہے، اسراف ہے، کھانے کی چیز کو، اللہ کا رزق ہے میرے بھائیو، ایک دانہ کس طرح ملتا ہے، اس کے لیے اس کے پیچھے جو پروسیس ہوتے ہیں، کھیت میں اس کو بیج ڈالا جاتا ہے، اس کو دھویا جاتا ہے، اس کے اوپر اس کی ریفریشنگ ہوتی ہے، اس کو پھر کچھ کہیں اس کو کلر چڑھایا جاتا ہے، تو یہ پروسیس پہ غور کریں گے تو ایک دانہ کس طرح نصیب ہوتا ہے میرے بھائیو، ہم اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے، اور یہ ہمارے بچے اس پورے 1000 کے 900 کے 800 کے کیک کو پورے کو ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی رزق کو ضائع کرنا میرے بھائیو، اس سے رزق میں تنگی آتی ہے اور بے برکتی پیدا ہوتی ہے اور زندگی میں سکون ختم ہوتا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ برکتیں نہیں ہو رہی ہیں، کہاں سے برکت ہوگی؟ 800 روپے، 1000 روپے، اور وہ کھانے کی چیز کو ہم فضول ایسے ہی اس کو ضائع کر دیتے ہیں، منہ پہ لگا دیتے ہیں، نیچے گر جاتا ہے۔ میرے بھائیو اس سے ہمیں بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ بہت سے میرے احباب ایسے ہیں کوئی جس چیز کو اپنے برتھ ڈے پارٹی کو دیتے نہیں، لیکن وہ ایسے برتھ ڈے پارٹیوں میں، ایسے پروگراموں میں وہ شریک ہوتے ہیں، وہاں حاضری دیتے ہیں، یہ بھی گناہ ہے۔ تو میرے بھائیو، میں نے کھلے الفاظ میں قرآن اور احادیث کی روشنی میں قرآن کی ایک آیت پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سورہ آل عمران کے اندر یہ ہے آیت کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم ان کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا ہے۔ مطلب ان کی طرح ہونے کا یہ ہے کہ ان کے طور طریقے کو، ان کے لائف سٹائل کو، اور ان کے جو رسم و رواج اور ان کی جو فیشن ہے اس کو تم مت اپناؤ۔ اللہ تعالیٰ کی ممانعت ہے قرآن کے اندر اور احادیث کے اندر کھلے الفاظ میں۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص جس قوم کی اتباع کرے گا، فیشن کے اندر، لائف سٹائل کے اندر، رسم و رواج کے اندر، اپنے باڈی کے جس حصے کو جس طرح کا بنائے گا، اس قوم کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ میرے بھائیو، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا حشر علماء کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، رسول کے ساتھ قیامت کے دن ہو، نہ کہ کفار و یہود اور اللہ تعالیٰ کی لعنت جن کے اوپر برستی ہو ان کے ساتھ ہمارا حشر ہو۔ ہم کبھی یہ نہیں چاہیں گے، نعوذ باللہ۔ تو میرے بھائیو، ایسی خرافات سے ہم بچیں اور دوسروں کو بھی روکیں۔ کرتا ہوں کہ میری یہ بات آپ لوگ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ جس بھائی کو کوئی بات اگر سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹ باکس میں کوئی چیز پوچھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کوئی چیز مسئلہ ہے یا کوئی بھی بات ہے، آپ کمنٹ باکس میں جائیے اور لکھیے، اور اس کا جواب آپ کو انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں مل جائے گا۔ اسی بات کے ساتھ میں آپ سے اجازت لیتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔